بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتیں، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں۔
آخر عامر رضی اللہ تعالی عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ پیارے دوستو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہے، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ آپ فرماتے ہیں اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اور دوستو یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں،
यानी ये दूध तो अमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त उस बकरी के थन दूध से भर गए। दोस्तों, ये वाकया दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि उस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साफ पत्थर तक ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह दूध हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनाचे थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखा तो आपसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अबद था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा साहबा उन पर हंसने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। और दोस्तों, इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अबद यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राजी हो गए। और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। रिवायात के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और उनका तज़किरा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।